الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ میرے قابل قدر اساتذہ اکرام اور حکم صاحبان، اللہ رب العزت نے اس ارض و سما، شمس و قمر، لیل و نہار، بر و بحر کو وجود بخشنے کے بعد حضرت انسان کو زمین کی بستی سے اٹھا کر اوج ثریا پہ لانے کے لیے امام الانبیاء، امام الاتقیاء، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، طہ و یاسین، عمیق بے کسا، ناجش ہر دو جہاں، شاہ حرم، قائد عرب و عجم، ساقی تسنیم و کوثر، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، محمد مصطفیٰ، رسول مرتضیٰ، خلاصہ کائنات، فخر الانبیاء، سرتاج الاولیاء، یتیموں کا والی، غریبوں کا حامی، بے کسوں کا سہارا، تشنے صفات، فخر موجودات، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اس وقت مبعوث فرمایا جب مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ظلمت کی گھٹا ٹوک اندھیرے چھا گئے تھے۔ کچھ عرصے کے اندر دشمن دوست بن گئے، بیگانے اپنے بن گئے، ایک دوسرے کے خون سے کھیلنے والے ایک دوسرے پر قربان ہونے لگ گئے۔ شاعر نے یوں نقشہ کھینچا ہے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ سامعین محترم، یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے، زمین سے آسمان تک کے خلا اوراق بنا دیا جائے، یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے۔ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا، زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا، لیکن میرے پیغمبر کی سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں اس سے بھی آگے یہ بتاتا چلوں، اگر ساری کائنات کے شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، قلمکار، فنکار، سیرت نگار، حتیٰ کہ ساری کائنات مل کر میرے پیغمبر کی سیرت بیان کرنا چاہے تو پھر اس شاعر کی طرح آخر میں کہنا پڑتا ہے کہ جس نے پیغمبر کی شان میں 40 برس کلام لکھا، نبی کی سیرت، نبی کی عظمت، نبی کی رفعت، نبی کی منقبت، نبی کا تقدس، نبی کی ناموس، نبی کی رسالت، نبی کی شریعت، نبی کی صداقت، نبی کی عدالت، نبی کی دیانت، نبی کی سخاوت، نبی کی شجاعت، نبی کی وراثت، میرے پیغمبر کے اعمال، نبی کا کردار، نبی کا اخلاق، نبی کے انداز، نبی کا گفتار، نبی کا اقوال لکھتا رہا۔ اس نے جب لکھا عمر 30 برس کی تھی، اور جب لکھنے کا اقتدام کیا عمر 70 برس کو پہنچ چکی تھی۔ اس نے جب 70 برس کی دہلیز پر قدم رکھا تو اپنا ایک سارا کلام سامنے ٹیبل پر رکھا اور اللہ کے نبی کو تصورات کی دنیا میں لا کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں نے ساری زندگی آپ کی سیرت و صورت پہ مختلف کلام لکھے، مختلف نعتیں لکھی، مختلف اشعار لکھے، لیکن حضور میری زندگی کی انتہا آ چکی ہے، میں آپ کی سیرت کا حق ادا نہ کر سکا۔ حضور اب میری سماعت و بصارت جو اب دینے لگ گئی، میری قوت گویائی جو اب دینے لگی، میرے ہاتھ پاؤں میں لرزہ طاری ہونے لگا، میری قلم کی جنبش
ٹوٹنے لگی، میری سیاہی خشک ہو چکی، لیکن حضور میں آخر میں اعتراف شکست کرتے ہوئے زندگی کا آخری شعر کہنا چاہتا ہوں۔ تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم ہے آب لپا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، اور عمر تمام ہوئی مدح باقی ہے۔ آؤ میرے دوستو، میں تمہیں نبی کی سیرت کا ایک پہلو اجاگر کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ساری کائنات مل کر اللہ کی تعریف کرتی ہے، آپ کو کچھ نظر آتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتے، کچھ بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ساری کائنات جس کی تعریف کرتا ہے وہ کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ چڑیوں کی چہک میں سنو تو میرے رب کی تعریف ہے، پھولوں کی مہک میں سونگو تو میرے رب کی تعریف ہے، آسمان کی بلندی میں دیکھو تو میرے رب کی تعریف ہے، زمین کی وسعت میں دیکھو تو میرے رب کی تعریف ہے، دنیا کے جہانوں میں دیکھو تو میرے رب کی تعریف ہے، آدم کے زمانوں میں دیکھو تو میرے رب کی تعریف ہے، نوح کے ترانے میں دیکھو تو میرے رب کی تعریف ہے۔ میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔